السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماذ الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ فاضل گرامی حضرت علامہ مولانا فیضان سید فیضان میاں صاحب قبلہ کا ایک بہت فکر انگیز خطاب آپ نے حالات حاضرہ کے تعلق سے سماعت فرمایا۔ اللہ تبارک تعالی حضرت کے عمر میں، علم میں، فضل میں، کمال میں برکتیں عطا فرمائے۔ بہت ادب کے ساتھ حضرت سے گزارش کرنے کی جسارت کروں گا کہ آپ کا خطاب بہت اچھا تھا، مگر تھوڑا سا رد وہابیہ کی طرف بھی توجہ فرما لیں، رد روافض کی طرف بھی توجہ فرما لیں، اس لیے کہ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب عقیدے پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو تو ایسے ماحول میں رد وہابیہ فرض اعظم ہے۔ اور آج کے زمانے میں لوگوں کو رافضیت اور نیم رافضیت کی طرف ڈھکیلا جا رہا ہے تو اس کا بھی رد کرنا ضروری ہے۔ حضرت کی تقریر کے بعد حضرت علامہ مولانا مفتی شہزاد صاحب قبلہ مدد اللہ العالی نے فضیلت سیدنا صدیق اکبر کے تعلق سے ایک بہت روح پرور خطاب فرمایا۔ فاضل بغداد نے بھی ایک بہت اچھی تقریر فرمائی۔ ہم الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے آل رسول کو بھی مانتے ہیں، اصحاب رسول کو بھی مانتے ہیں۔ ہمیں ہمارے اعلیٰ حضرت نے جو شجرہ دیا ہے اس میں یہ سبق دیا ہے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کر ہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقرے علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں آل رسول کی محبت کیوں سکھائی؟ حضرت ابو ذر کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی سید عالم کے شہید صحابی خانے کعبہ میں گئے اور کعبہ شریف کے دروازے کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا اور فرمایا سنو، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے اہل بیت کے مثال کشتی نوح کی طرح ہے جو سوار ہو گیا پار ہو گیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں آل رسول کی ایک دن کی محبت، آل رسول کے ایک دن کی محبت 1000 سال کی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ الحمدللہ ہم آل رسول سے محبت کرتے ہیں۔ آج ذات گرامی کا آپ عرس منا رہے ہیں، ان کا نام احمد رضا ہے، ان کے دادا کا نام نقی، والد کا نام نقی علی خاں ہے، ان کے دادا کا نام رضا علی خاں ہے، ان کے پردادا کا نام کاظم علی خاں ہے۔ احسان الہی ظہیر نے جو خارجیوں کا بہت بڑا گرو گھنٹال ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام البریلویہ رکھا ہے۔ اس کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ معاذ اللہ 100,000 بار معاذ اللہ، لکھتا ہے کہ اعلیٰ حضرت شیعہ تھے اور ثبوت میں اس نے 2 باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات
بات تو یہ اگر شیعہ نہ ہوتے تو اپنا نام احمد رضا نہ رکھتے، اگر شیعہ نہ ہوتے تو والد کا نام نقی علی نہ ہوتا، اگر شیعہ نہ ہوتے تو دادا کا نام رضا علی نہ ہوتا، اگر شیعہ نہ ہوتے تو پردادا کا نام اعظم علی نہ ہوتا، اگر شیعہ نہ ہوتے تو اپنے بیٹے کا نام حامد رضا نہ رکھتے، اگر شیعہ نہ ہوتے تو اپنے دوسرے بیٹے کا نام مصطفیٰ رضا نہ رکھتے۔ سب کے نام میں رضا شامل ہے، اس لیے یہ شیعہ ہے۔ اور دوسری دلیل یہ تھی کہ وہ امام والوں کا رافضیوں کے مدد کرتے ہوئے نام رکھا کرتے تھے۔ وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے کوئی بات بتاؤں، صرف ایک بات سن لیجئے، میرے اعلیٰ حضرت کی پیدائش 1272 ہجری میں ہوئی ہے، 1284 ہجری میں اسی بریلی شریف میں کچھ سنیوں نے ایک امام باڑہ بنایا۔ آج بھی سنی امام باڑہ بناتے ہیں مگر ایمان بگاڑا نہیں بناتے ہیں۔ سنی جو بناتے ہیں وہ امام باڑہ بناتے ہیں، اور یہ روافض جو بناتے ہیں وہ ایمان بگاڑا بناتے ہیں۔ مگر اعلیٰ حضرت کی نگاہ ولایت نے دیکھ لیا تھا 1284 ہجری میں جب بریلی شریف میں امام باڑہ لوگوں نے بنوایا، اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، کہا حضور ہم نے امام باڑہ بنوایا ہے، آپ اس کا نام رکھ دیجئے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا در رفض نام رکھ دو، در رفض نام رکھ دو، در رفض نام رکھ دو۔ اب انہوں نے سوچا رفض کا نام اگر ہٹ جاتا تو بہت اچھا تھا، اعلیٰ حضرت تو تاریخی نام رکھتے تھے۔ کہنے لگے حضور تیار تو اب ہوا ہے مگر اس سے پہلے ہی پچھلے سال تقریباً بیشتر کام مکمل ہو گیا تھا، اس لیے کوئی ایسا کام رکھے، کوئی ایسا نام رکھے کہ 1284 کے بجائے 1285 عدد نکل آئے۔ فرمایا دار رفض رکھ دو۔ کہا حضور مگر بنیاد تو 2 سال پہلے پڑی تھی۔ فرمایا بدر رفض رکھ دو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سارے وہابیوں سے کہ تمہارے دھرم پہ لعنت ہو، کتنے بڑے بدبخت ہو، کہتے ہو اعلیٰ حضرت اگر رافضی نہ ہوتے تو امام باڑے کا نام کیوں رکھتے؟ ارے نام کیا رکھا تھا کم سے کم وہ بھی تو بتا دیتے، وہ بھی تو بتا دیتے کہ اعلیٰ حضرت نے وہابیت اور رافضیت کا کیسا خلاقہ فرمایا۔ فرمایا در رفض نام رکھ دو، دار رفض نام رکھ دو، بدر رفض نام رکھ دو۔ اور سنو یہ کتنے بڑے جھوٹے ہوتے ہیں، یہی احسان الہی ظہیر ہے، وہ اپنی کتاب البریلویہ میں، اور یہ بھی سن لیجئے دنیا کی 20 سے زیادہ زبانوں میں البریلویہ کا ترجمہ ہوا ہے، لاکھوں کی تعداد میں البریلویہ کو سعودی حکومت نے چھپوا کے مفت میں بانٹا ہے۔ ہندوستان کے وہابیوں نے بھی اس کتاب کو مفت میں بانٹا ہے۔ میرے سرکار تاج الشریعہ نے عربی میں اس کا جواب لکھا ہے۔ کتنے بڑے یہ جھوٹے ہیں، صرف ایک بات میں عرض کر دوں اس سے ان کا جھوٹ آشکارا ہو جائے۔ احسان الہی ظہیر لکھتا ہے کہ مولانا احمد رضا خان کا رنگ بالکل کالا تھا۔ رنگ کالا یا گورا ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، کہتا مولانا احمد رضا خان کا رنگ بالکل کالا تھا، اور آج بھی ان کے خاندان میں جتنے لوگ ہیں سب کا رنگ بالکل کالا ہوتا ہے۔ اے اسی نظری میں آنے والوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگوں نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا دیجئے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ بتاؤ حضور تاج الشریعہ کا رنگ کالا تھا کہ گورا تھا؟ ابھی حضرت مولانا سیف اللہ علیمی نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، تو حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ کو آپ نے دیکھا، شہزادے تاج الشریعہ قائد ملت علامہ اسد رضا صاحب کو آپ دیکھیے، اور یہ اتفاق ہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے خانوادے میں کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جس کا رنگ کالا ہو۔ اور احسان الہی ظہیر لکھتا ہے کہ مولانا احمد رضا خان کا رنگ بالکل کالا تھا، اور آج بھی ان کے خاندان میں جتنے لوگ ہیں ان کا نام ان کا رنگ کالا ہوتا ہے۔ اب مجھے کہنے دیجئے اس زمانے میں سب سے بڑا جھوٹا یہ وہابی طبقہ ہے، اور انہوں نے جھوٹ اپنے کتابوں میں لکھا ہے، اس لیے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ آج اعلیٰ حضرت کے عرس کے موقع پر ایک بات عرض کر کے میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ آپ یہ بتائیے مدینہ طیبہ آپ جانا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ؟ اے اللہ
جتنے لوگ سرکار اعلیٰ حضرت کے عرس میں آئے ہیں انہیں اپنے نبی کے دربار کی زیارت نصیب کر دے۔ اچھا سرکار کے دربار میں جب جائیں گے تو سرکار سے فریاد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کتنے لوگ فریاد کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے، سب فریاد کریں گے۔ اچھا جب سرکار کے دربار میں جائیں گے تو آپ اپنے آقا سے جب فریاد کریں گے تو اپنی زبان میں کریں گے یا جامعۃ الرضا کے کسی استاد کو حضرت علامہ گلزار صاحب کو کہیں گے حضور آپ کی عربی بہت اچھی ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیے، آقا کریم کی بارگاہ میں ہماری طرف سے فریاد کر دیجئے؟ آپ کہو گے جی نہیں، ہماری جو بھاشا ہے، جو ہماری زبان ہے، ہم اس میں آقا سے فریاد کریں گے۔ اور خالی یہ بریلی شریف والے نہیں جاتے ہیں، اب بنگال والے بھی جاتے ہیں، اڑیسہ والے بھی جاتے ہیں، کرناٹک والے بھی جاتے ہیں اور مہاراشٹر والے بھی جاتے ہیں۔ مہاراشٹر میں مراٹھی بولی جاتی ہے، اڑیسہ میں اڑیا بولی جاتی ہے، بنگال میں بنگالی بولی جاتی ہے، گجرات میں گجراتی بولی جاتی ہے۔ سب سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اپنی اپنی بھاشا میں سرکار کی بارگاہ میں فریاد پیش کرتے ہیں۔ مگر سنو، کتاب کا نام ہے براہین قاطعہ، لکھنے والے کا نام ہے خلیل احمد امبیٹوی، رشید احمد گنگوہی۔ اس کتاب میں لکھتا ہے کہ ایک مرد صالح نے خواب میں رسول اللہ کی زیارت کی اور سرکار کو اردو بولتے ہوئے جب سنا تو کہنے لگے کہ آپ تو عربی ہے، آپ کو یہ اردو زبان کہاں سے آ گئی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا رابطہ ہوا ہمیں یہ اردو زبان آ گئی ہے۔ معاذ اللہ کہہ دو مسلمانوں، معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ۔ یہ دیوبند کے پاگل، یہ نزدی وہابی یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کو اردو نہیں آتی تھی، دیوبند کے ملاؤں نے رسول اللہ کو اردو سکھا دیا ہے، اردو زبان سکھا دی ہے۔ میں سارے دیوبندیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، چلو اردو تو تم نے سکھا دیا ہے، تو بنگالی کس نے سکھایا ہے؟ مراٹھی کس نے سکھایا ہے؟ اڑیا کس نے سکھایا ہے؟ پنجابی کس نے سکھایا ہے؟ بھوجپوری کس نے سکھایا ہے؟ سرجا پوری کس نے سکھایا ہے؟ ہندی کس نے سکھایا ہے؟ انگریزی کس نے سکھایا ہے؟ فارسی کس نے سکھایا ہے؟ تم کہتے ہو رسول اللہ اردو نہیں جانتے تھے، دیوبند کے مولانا لوگوں نے رسول اللہ کو اردو سکھا دیا۔ یہ مقدس علماء بیٹھے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں ایک اونٹ پاگل ہو گیا، صحابہ نے سرکار سے آ کے کہا، سرکار تشریف لے گئے، پاگل اونٹ جو سب کو کاٹنے کے لیے دوڑتا تھا سرکار کو دیکھا تو سرکار کے سامنے سجدے میں گر گیا اور اپنا منہ اٹھا کر سرکار کے کان شریف کے قریب لے گیا، کچھ سرکار سے کہا۔ سرکار نے مڑ کے صحابہ کی طرف دیکھا، فرمایا یہ بتاؤ اس اونٹ کا مالک کون؟ ایک صحابی نے کہا یہ اونٹ میرا ہے۔ فرمایا یہ اونٹ مجھ سے تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ کیا شکایت کر رہا ہے؟ اونٹ کہہ رہا تھا جب تک میں جوان تھا میرا مالک جتنا بوجھا لاتا میں اٹھاتا، جتنا کام چاہتا میں کرتا، مگر اب میں کمزور ہو گیا، زیادہ کام کرنے کی طاقت رہی، بوجھ اٹھانے کی صلاحیت رہی، مگر میرا مالک بوجھا بھی زیادہ لا لیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے۔ آپ اس سے کہیے وہ میرے اوپر ظلم نہ کرے۔ ترمذی شریف میں سرکار جا رہے، پیچھے پیچھے دو صحابی جا رہے، ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی سرکار کے کان شریف کے قریب، اپنی چونچ لے گئی، کچھ سرکار سے کہا۔ سرکار نے پیچھے مڑ کے پوچھا بتاؤ اس چڑیا کے بچے کو کس نے پکڑا؟ ایک صحابی نے کہا میں نے پکڑا۔ فرمایا یہ چڑیا مجھ سے تمہاری شکایت کر رہی تھی، آپ کے صحابی نے میرے بچوں کو پکڑ لیا، آپ ان سے کہیے میرے بچوں کو چھوڑ دے، آپ تو رحمت للعالمین ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں یہی کرتی ہے چڑیاں فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی دا، اسی در پر سترانے ناسا گلے رنج و غنا کرتے ہیں۔ میں سارے وہابیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم کہتے ہو رسول اللہ کو اردو نہیں آتی تھی، دیوبند کے مولانا لوگوں نے سکھا دیا، تو ذرا یہ بھی تو بتا دو اردو تو دیوبند کے ملاؤں نے سکھایا، یہ چڑیا کی بولی کس نے سکھایا ہے؟ اونٹ کی بولی کس نے سکھایا ہے؟ ہرنی کی بولی کس نے سکھایا ہے؟ مراٹھی کس نے سکھایا ہے؟ پنجابی کس نے سکھایا ہے؟ گجراتی کس نے سکھایا ہے؟ ارے سنو سنو، تم کہتے ہو رسول اللہ اردو نہیں جانتے تھے، دیوبند کے مولانا لوگوں نے سکھا دیا، اور اللہ کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے میرے مصطفیٰ آپ جو نہیں جانتے تھے آپ کے پروردگار نے آپ کو سب سکھا دیا۔ اب بولو مسلمانوں، جو سرکار کے بارے میں اتنا گندا عقیدہ رکھے وہ مومن ہے کہ کافر؟ زور سے بولو، کتنے لوگ کافر مانتے ہیں؟ اشرف علی تھانوی
رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیٹوی نے اپنی کتابوں میں توہین بکی ہے، اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت کے استفسار پر عرب شریف کے علماء نے انہیں کافر و مرتد لکھا۔ میرے پیر و مرشد شیر بیش سنت مظہر اعلیٰ حضرت نے السوارم الہندیہ میں 265 علماء سے زیادہ تصدیقات کروائی اور سب نے بتا دیا من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر، جو میرے نبی کی بارگاہ میں توہین کرے، ایسے توہین کرنے والے ان ملاؤں کو جو کافر نہ مانے وہ خود کافر ہو جائے گا، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے سرکار تاج الشریعہ کے اس میں آنے والوں، چلتے چلتے آخری بات میں آپ سے چاہتا ہوں، تاج الشریعہ کے آستانے کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر لو، کسی وہابی سے سلام تو نہیں کرو گے، کسی دیوبندی سے سلام تو نہیں کرو گے، کسی رافضی سے سلام تو نہیں کرو گے، نبی کے جتنے غدار ہیں، صحابہ کے جتنے دشمن ہیں، ان سے کوئی تعلق تو نہیں رکھو گے۔ سرکار تاج الشریعہ کی وصیت سن لو، نبی سے جو ہو بیگانہ، نبی سے جو ہو بیگانہ، نبی سے جو ہو بیگانہ، اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سرکار اعلیٰ حضرت کے اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم۔